आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली हैदर और आप देख रहे हैं तत्वीर मीडिया। नाज़रीन, आज हमारे साथ दोबारा कारी साहब मौजूद हैं, तो आइए इनसे उसी टॉपिक को, नौजवान की अहमियत क्या है और नौजवान आखिर है कौन, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इनसे कुछ सवालात करते हैं। तो कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कारी साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। अच्छा कारी साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का, आपने काफ़ी मुश्किल से वक्त निकाला है। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा उसी टॉपिक को बढ़ाते हुए कि आखिर नौजवान है कौन? नौजवान मतलब इसी हद तक एक लड़का या एक इंसान जवान होता है जब उसको दाढ़ी आ जाए या उसको मूंछें आ जाए, या इसके अंदर कुछ और फैक्टर्स हैं? कुछ बताएं ना मुझे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम, लस्तु उहिब्बु अन अरा शबाब मिनकुम इल्ला गादियन फी हौलैनि इम्मा आलिमन औ मुतअल्लिमन फ़इन लम यफ़अलु फर्रता फ़इन फर्रता ज़य्या फ़इन ज़य्या असिमा फ़इन असिमा सकन अन्नास वल्लज़ी बअसा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलहक़। हज़रत मोहतरम, ये जो हदीस आपकी खिदमत में बयान किया है पैगंबर अकरम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से, यहाँ पर शाबा जवान को कहते हैं। अरब में जवान किसे कहते हैं? जवान के दो माने हैं, एक फ़ता से हैं, एक शाबा से हैं। फ़ता का माना और शाबा का माना क्या है? दोनों जो है, फ़ता का माना है खुशहाल, जवान हो खुशहाल, जिसे देखकर माशरा पर उम्मीद रहे। इसी तरह शाबा जो पुर एनर्जी हो, हर वक़्त अपने कोई न कोई मसरूफियात के साथ खुशहाली मिजाज का हो और लोग उसे देखें, कोई न कोई जिम्मेदारियाँ अपने आप पर अगर आयद कर ले, तब जाकर अरब में फरमाता है कि ये जवान हो गए। अब ये हमारे कल्चर में क्या है, हर कोई जो दाढ़ी रख ले, अच्छा जी, कोई बड़ा हो, इधर उधर फिरे, हर किसी को जवान ही कहते हैं। जवान उसे कहा जाते हैं जो इस्लामी तौर तरीक़ा है, जो माशरे की ज़िम्मेदारी उठाए, जो घर की ज़िम्मेदारी उठाए, जो इस्लामी जो क़वानीन हैं उनकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ अपने आप पर लागू कर ले, तब जाकर उसे जवान कहा जाता है, वरना हर कोई नहीं है। अभी हमारे घरों में भी इसी तरह है कि माशाल्लाह से ये बेटा जवान हो गया, मतलब क्या है, इसने अब जो घर की जिम्मेदारियां, उसको दाढ़ी आ गया तो जवान हो गया। नहीं, वो नहीं है। दाढ़ी आना अलग चीज है, यानी घर का सिस्टम, माशरे की जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर ले, तब जाकर वालिदैन फख्र से कहते हैं कि माशाल्लाह से मेरे बेटा जवान हो गए हैं। अब जवानी की जो है ना कामयाबी मुख्तसर करके बयान कर लूँ, तीन चीज़ों पर है। एक, जवान की कामयाबी ये है कि वो हर वक्त खुशहाल, माशरे के लिए, हर वक्त अपने ख़ानदान के लिए, इलाके के लिए काम में अपने आप को मसरूफ़ रखे। ये एक जवान की कामयाबी की अलामत है। नहीं, अगर जवान हो, कोई काम काज न कर ले, तो वो कामयाबी नहीं है, वो माशरे के लिए क्या है, बायस मुसीबत है। अच्छा कारी साहब, आप अभी कामयाबी की बात कर रहे हैं। जी। हमारे इलाके में एक जवान कामयाब तब होता है जब वो पढ़ लिख के कुछ बने, या जब वो मतलब पैसे कमाने लगे, या किसी जो है ना हाई फील्ड में वो चला जाए। जी। तो आपके ख्याल में ये चीज़ सही है, या कामयाबी असल कहते किसको हैं इन मानों में, इस्लामी मानों में? जी, वो मैं इसको इन तीन शराइत को बयान करने के बाद मैं आपको इस चीज़ के बारे में वजाहत दूंगा। देखिए, जवान खुद जो है ना एक ज़मीन की तरह है कि वो ज़मीन जिसकी देखभाल अगर ना कर ले और हम उम्मीद रखें कि ये फल फ्रूट में वजात देंगे, गंदुम देंगे, नहीं, कभी भी वो नहीं दे सकते। जब तक इसके बालासर पर कोई बागबानी, कोई पानी देने वाला, देखभाल अगर करने वाला ना हो, तब तक वो कोई आपको कोई फ़ायदा नहीं देता है। तो जवान भी ऐसे है कि वो अपने आप पर कोई ना कोई जिम्मेदारी अगर आयत न कर ले, माशरे के लिए काम न कर ले, इस वक्त तक वो माशरे के लिए कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। एक दूसरा जो नुकसान जवानों की कामयाबी की ये है, अभी इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस भी यही था कि लस्तु उहिब्बु अन अरा शबाब मिनकुम इल्ला गादियन, यानी मुझे ऐसे जवानों में कुछ ऐसे मुझे पसंद नहीं है जो इन दो हालतों में हो। अगर इन दो हालतें, खुसूसियत उसमें अगर ना हो, तो मुझे ऐसे जवान कोई पसंद नहीं है। यानी हम अहले बैत की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। जवान या तो आलिम होना चाहिए, यानी मतलब जहल से अपने आप को दूर रखे,
یا تو متعلم ہو یا علم کی حصول کے لیے اپنے آپ کی زندگی کو وقف کر لیں. اگر نہ کر لیں تو کیا ہوگا؟ اگر فَإِلَّمْ يَفْعَلْ اگر وہ اس چیز پر توجہ نہ دے، اپنی زندگی کو برباد کر لے تو فرط اس نے اپنے کوتاہی کی ہے. فَإِنْ فَرَّطَ ضَيَّعَ اگر اس نے کوتاہی کی ہے تو اس نے اپنی زندگی کو اس نے کیا کیا ہے؟ ضائع کیے ہیں. اب فرماتے ہیں اگر اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا تو آثما اس نے گناہ کیے ہیں. اگر کوئی گناہ کر لے، فرماتے ہیں سکن الناس والذی بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، فرماتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم کہ جس نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث برسالت کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اب آئے دوسرا عوامل کہ جوانی کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ فرماتا ہے عبادت گزار ہو. جوان ہو، عبادت گزار ہو، عابد ہو. اگر وہ اپنے معاشرے میں ایک عابد بن کر عبادت گزار ہو، خدا سے توسل کرتے ہوئے روزمرہ کام اگر جاری رکھیں تو فرمائیے جوان کی کامیابی کے ضمانت ہے اور معاشرے کے. اچھا قاری صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ آج کل کے نوجوان ہیں جو مطلب کسی برے کام سے ان کو روکا جائے یا کسی اچھے کام کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف، عبادت کی طرف ان کا رجحان کرانا، مطلب کوئی کروانا چاہے تو وہ اسے بڑا برا سمجھتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے سب کر کے 2 دن کی زندگیاں چل کرتے ہیں. مطلب سمجھ رہے ہیں پوائنٹ میں؟ جی. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ایسے نوجوانوں کو کیا چیز آپ سمجھیں؟ ہاں، یہ میں ابھی میں 3 شرائط اگر بیان کر لیتا تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتے ہیں. ابھی دوسرے جو شرائط بیان کیا تھا کہ جو نا جوان عبادت گزار ہو، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد گرامی ہے. فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یباہی بالشاب العابد الملائکۃ یقول انظرونا انظروا الی عابد ترک الشہوۃ من اجل. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوان کو کیا ہونا چاہیے؟ ایک عبادت گزار. فرماتا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرشتوں کو بلا کر حاضر کر کے فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کی طرف، اس نے اپنے اوج جوانی میں تمام دنیاوی کام کو چھوڑ کر میری عبادت میں، میرے پاس سجدے میں وہ مصروف ہے، عبادت میں وہ مصروف ہے. تو انسان جوان کو بھی کیا ہے؟ ایک عبادت گزار بننا چاہے. تیسرا جو عامل ہے بہت ہی اہم ہے، اپنے دوست کے انتخاب درست انتخاب کرنا چاہیے. دوست کا انتخاب درست ہو، کس کو دوست رکھنا چاہیں کس کو نہیں. اب جو آپ کو جو سوال آپ نے فرمایا کہ ہر کوئی کسی سے ہم سوال کر لے، سب کچھ کر لے، دنیا میں اب اعتبار ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، ہر کسی کی بات وہ جاننا نہیں چاہتا ہے چونکہ اعتبار ختم ہو چکا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ کوئی اچھے دوست کا انتخاب کر لے جو ہمیں اچھائی کی طرف ہدایت کر لے، جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف وہ ہمیں ہدایت کر لے. مثال کیا ہے؟ مثال یہ ہے بالفرض ایسے جوان ہو جو ہم مثال دیتے ہیں علی اکبر، حضرت علی اکبر کی مثال لے لیں. اگر ایسے جوان جو مثل علی اکبر جیسے اگر معاشرے میں ہو، جس کا خلق، جس کا منطق، جس کا اخلاق کردہ ہو بہو شباہت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور میرے درمیان اگر ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. اور حضرت علی اکبر اس معاشرے میں، اس دور کے، اس زمان میں اگر ہوتے تو کیا کر لیتے؟ یقیناً معاشرے میں ایسے تمام چیزات جو معاشرے کی برائی کے لیے ان کے مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں اور جو ہے نا دینی خدمات میں اپنے آپ کو مصروف رکھ لیتے ہیں. اور معاشرے کے لیے جوان کی فائدہ کیا ہے؟ معاشرے کے لیے جوانوں کی جو فائدہ یہ ہے کہ جوان کے اندر اگر یہ خصوصیات اگر آ جائے، شجاع ہو، نہ ترس ہو، کسی سے ڈرتا نہ ہو، دنیاوی چیزوں سے لالچ میں اگر نہ ہو تو پھر وہ دنیا کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر وہ بات کر سکتا ہے اور وہ اپنے جو منفعات، اپنے دینی احکامات کے اس مقابلے میں وہ اپنے جان کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ لیتے اور وہ شہادت کو اپنے آپ کے لیے غنیمت سمجھتے ہیں. جی اچھا قاری صاحب، آپ ہمارے نوجوان کو ایک اینڈ پہ پیغام کوئی دینا چاہیں ان سب ٹاپکس کو دیکھتے ہو؟ جی ہمارے جو معاشرے میں سب سے زیادہ جو چیز میں اکثر میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں پیسہ. دیکھیں، جو پیسہ بھی ہونا چاہیے اور سادگی بھی دونوں ہونی چاہیے. اگر پیسہ ہو، آپ کے ہدف اگر پیسہ ہونا تو اس کی نگاہیں آسمان پر ہوتے، زمین کے اوپر نہیں ہوتے. یہ زمین میں کیا مشکلات، کیا چل رہے، کیا نہیں چل رہے، اس کی توجہ نہیں رہتے ہیں. لیکن اگر وہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو،
زمین پر پڑے رہے اس کو دنیا کے بارے میں کچھ خبر بھی نہیں ہوگا۔ دو چیز، پیسہ بھی ہو، دولت بھی ہو اور دین بھی، دونوں اگر ہو تو پھر وہ ڈائریکٹ معاشرے کے حوالے سے اور اپنے مقاصد کو حاصل بھی کر سکتے ہیں، دنیا کے بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تنہا جو آپ ہمارے ذہن میں کہ پیسہ سب کچھ ہے، نہیں، پیسہ کچھ بھی نہیں، یہی پیسہ ہے جو ہم کو اپنے والدین سے دور رکھا ہوا ہے، یہی پیسہ ہے جس نے ہمیں اپنے بچے اور فیملی سے ہمیں دور رکھا ہوا ہے، یہی پیسہ ہے جس نے ہمیں اپنے معاشرے سے دور رکھا ہوا ہے۔ یہ تمام قربانیاں آپ نے پیسے کے لیے کیا ہوا ہے۔ آخر آپ پیسے سے کوئی ڈیمانڈ تو کر سکتے ہیں کہ آخر تم نے مجھے کیا کرنا ہے؟ پیسے ذخیرہ کر کے بینک میں جمع کرنا ہمارا ہدف نہیں ہے۔ کم از کم یہ تو سوال کر سکتے ہیں، اتنا میں تمہارے لیے اپنی زندگی میں نے قربان کر دی ہے تو پھر مجھے کوئی توفیق تو دے، میں معاشرے کے لیے کچھ کر سکوں۔ ہے جرات؟ نہیں۔ تو پیسہ سب کچھ نہیں ہے، تھوڑا سا پیسہ بھی ہو اور دینداری اگر دونوں شامل ہو تو پھر معاشرے کے لیے فائدہ ہے۔ تنہا پیسہ اگر ہو تو یہ معاشرے کے لیے بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے قاری صاحب کا پیغام سنا کہ آج کل زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس پیسے ختم ہو جائیں یا انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ تب ہی عبادت کرتے ہیں یا وہ تب ہی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ آگے پیچھے جب انہیں ہر چیز عطا کی ہو اللہ تعالیٰ نے تب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اور پیسہ ہی ہر چیز نہیں ہوتی، پیسے کو زیادہ ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اولاً آخرت کی تعلیم، دین کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے ایک اور پیغام، ایک اور انٹرویو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ شکریہ۔